وسلام على عباده الذين اصطفى بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو سب سے پہلی عظیم نعمت جو عطا فرمائی وہ ایمان کی نعمت ہے، یقین کی نعمت ہے۔ جو نعمت ہم کو دنیا کی اور آخرت کی ساری کامیابیاں دلائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں علم کی وہ قیمتی دولت حاصل کرنے کے راستے پر لگایا ہے جس راستے پر چلنے سے انسان کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی، اللہ کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ علم کی یہی وہ بیش بہا دولت ہے جو ایمان کے بعد سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کو اللہ تعالیٰ نے ان دو نعمتوں سے سرفراز فرمایا، ایمان کی اور علم کی۔ اور حضرات انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات نے ان دو نعمتوں کی تبلیغ فرمائی، اپنی اپنی امتوں کو ایمان بھی دیا، علم بھی دیا۔ ایمان کی نعمت کو کما حقہ سمجھنے کے لیے اور اللہ کی صحیح اور سچی پہچان کے لیے علم ہی کو راستہ قرار دیا۔ سب سے اخیر میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جہاں آپ نے اخلاق حسنہ کی بلندیوں کو تکمیل تک پہنچایا۔ وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اعلیٰ درجے کی ترویج فرمائی، علم کی اہمیت بیان فرمائی، اہل علم کا مقام اور مرتبہ سمجھایا۔ بلکہ جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو نوع انسانی برائیوں کا مرکب بنی ہوئی تھی،
کوئی گناہ اور کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو اس وقت انسانیت میں اور خاص طور سے عرب میں نہ پائی جاتی ہو۔ شراب عام تھی، جوا عام تھا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، عورتوں کو ان کے مقام و مرتبے سے اس قدر نیچے گرا دیا تھا کہ ان کو جینے کا حق تک نہیں دیا تھا۔ یہ تمام کی تمام برائیاں عام تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد یہ تبلیغ نہیں فرمائی کہ شراب بند کر دو، جوا بند کر دو، بلکہ تمام چیزوں کا مداوا اور تمام چیزوں کا علاج وہ پہلی وحی الہی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس اللہ کے نام سے، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی علم کی وہ پہلی آواز تھی جس کے ذریعے سے امت کو یقین دلایا کہ تمام برائیوں کے ازالے کا اور تمام نیکیوں کے پھیلنے کا سب سے پہلا اور آخری اور مضبوط ذریعہ وہ علم ہے۔ علم آئے گا، نیکیاں پھیلیں گی، آدمی اپنے خالق کو، بندہ اپنے خالق کو پہچانے گا، محکوم اپنے حاکم کو پہچانے گا، اس کے ذریعے سے وہ حدود کا پابند بن جائے گا اور حقوق کی ادائیگی پر آمادہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ دین حدود کی رعایت اور حقوق کی ادائیگی کا نام ہے، اور آدمی کو حدود جو معلوم ہوتی ہے اور حقوق جو معلوم ہوتے ہیں وہ علم کے راستے سے معلوم ہوتے ہیں۔ اس لیے تمام بیماریوں، تمام اخلاقی، روحانی اور جسمانی تمام تر بیماریوں کا علاج بتلایا گیا، اقرأ، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اس اللہ کے نام سے پڑھیے، اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، یعنی اس اللہ کا اتارا ہوا علم پڑھیے۔ جیسا سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا یعلم من خلق، ارے کان کھول کر سن لو، کیا وہ ذات نہیں جانے گی جس نے پیدا کیا ہے؟ یعنی مشین کا بنانے والا جانتا ہے کہ یہ مشین کیسے چلے گی، کیا وہ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے پیدائش کی ہے، کیا وہ نہیں جان پائے گا کہ مخلوق کو کیسے چلنا ہے، مخلوق کے لیے کیا چیز نفع بخش ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ذکر کر دی گئی روز اول سے کہ احکامات اس اللہ کے پڑھنا ہے، حدود وہ تسلیم کرنا ہے جو اللہ نے متعین فرمائے ہیں، اور حقوق زندگی کے اندر وہ ادا کرنے جو اللہ نے بتلائے، کیونکہ اللہ کا ضابطہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ یقیناً اللہ تعالی عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے، اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے، اور ہر بے حیائی سے اور ہر ناپسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں۔ تو پہلے دن سے یہ بتلایا گیا کہ کائنات کے اندر جتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں
وہ تمام کی تمام تر برائیاں اگر ختم کرنا چاہتے ہو اور وہ ساری کی ساری خوبیاں جو انسانیت کو مطلوب ہیں، جو انسانیت کو ہدایت کی راہ سجاتی ہیں، وہ تمام خوبیاں اگر انسانیت میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو علم حاصل کرو۔ تو علم انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ کی ذات عالی پر غائبانہ ایمان لانے کے بعد انسان کو جو سب سے پہلی ضرورت محسوس ہوتی وہ یہ کہ جس اللہ پر ہم نے ایمان لایا ہے اس اللہ کے کیا قوانین ہیں، زندگی گزارنے کا کون سا طریقہ اس کو پسند ہے، یہ معلوم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو وہی علم ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک قابل قبول اطاعت کا راستہ اور طریقہ اسلام ہے۔ اسلام حدود اور حقوق کا نام ہے۔ ان حدود اور حقوق کو معلوم کرنے کا راستہ علم ہے۔ علم ہی کے ذریعے سے آدمی کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام امتوں کو دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے ہیں، بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں، اللہ کے حدود کی پہچان کا وارث بناتے ہیں اور اللہ کے حقوق کی پہچان کا وارث بناتے ہیں۔ چنانچہ جو مشہور حدیث ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ والانبیاء لم یورثوا العلم، لم یورثوا دینار ولا درہم بل ورثوا العلم۔ انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے ہیں، بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں، اللہ کی پہچان کا وارث بناتے ہیں، اللہ کے حدود اور اللہ کے حقوق کی پہچان کرواتے ہیں۔ تو لہٰذا انبیاء علیہ السلام کی جو امتوں کے لیے صحیح جو سوغات ہے وہ سوغات علم کی سوغات ہے، اپنی پہچان کی سوغات ہے، اور ان حدود کی سوغات ہے جو حدود اللہ نے اتاری ہے، اور ان حقوق کا بیان ہے جو حقوق اللہ نے اتارے ہیں۔ تو علم کی اسی وجہ سے فضیلت ہے کہ یہ انسانیت کے پورے ڈھانچے کو اپنی چول پر لا کر رکھتا ہے۔ علم کی روشنی میں آدمی اپنے حدود پہچانتا ہے، اپنے حقوق پہچانتا ہے، حقوق اللہ کی رعایت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، حدود اللہ کی رعایت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، حقوق العباد کی رعایت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو یہ زندگی خود اس کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے نفع بخش بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اتنی زیادہ اہمیت امت کے سامنے بیان فرمائی کہ امت کا کوئی طبقہ علم سے عاری نہ رہے، امت کا کوئی طبقہ السلام علیکم، ہیلو، السلام علیکم، ہیلو، ہیلو، امت کا کوئی طبقہ علم سے عاری نہ رہے۔ اس لیے بدر کے قیدی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے، بدر کے قیدی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تو آپ نے ان کا فدیہ یہ طے فرمایا کہ مدینے پاک کے 10 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ یعنی آپ نے
امت کو علم کا شوق اور امت کے اندر علم کے پھیلنے کا ایسا جذبہ پیدا کیا کہ اگر دشمن بھی علم سکھا رہا ہے، لکھنا پڑھنا سکھا رہا ہے، تو اس سے لکھنا پڑھنا آدمی سیکھ لے، زبان سیکھ لے، لکھنا پڑھنا سیکھ جائے گا، علم سیکھ جائے گا، تو اسے عقائد بھی معلوم ہوں گے، عبادات بھی معلوم ہوں گی، معاملات بھی معلوم ہوں گے، اور معاشرت اور اخلاقیات بھی اس کو معلوم ہوں گے۔ تو علم کی اس قدر اہمیت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر، ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت ایک ادنا سے امتی پر ہے، ایک ادنا سے امتی پر ہے۔ تو علم اس امت کی سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، جس کو ہر موڑ پر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو اپنی 23 سالہ مختصر سی مدت میں ہر طبقے میں اس قدر اس کو پھیلایا، اور آپ نے ایسے فضائل بیان فرمائے کہ آپ نے فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، رضا بما صنع، کہ یقیناً ملائکہ طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اس کے طالب علمی کے اس عمل سے خوش ہو کر فرشتے پر بچھاتے ہیں، کہ ایسا مقبول عمل ہے علم، کیونکہ علم کے راستے سے پوری انسانیت اللہ کی معرفت تک پہنچے گی۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ تو علم بنیاد ہے، علم بنیاد ہے انسان کی ترقی کی، اور اسلام نے ہر موقع پر اور ہر طبقے کو علم سے آراستہ کرنے کی تلقین کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقاصد بعثت میں اس کو شامل فرمایا، انما بعثت معلما، میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور کبھی آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کی بلندیوں کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اخلاق کی بلندیاں یہ علم کی گتھیاں ہیں، علم ہی کے راستے سے آدمی کو اخلاق کا علم ملا، وہ بھی علم ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے تعلیم کے جو حلقے ہیں، یہ ہماری جو درسگاہیں ہیں، جن کے بارے میں ہم بولتے ہیں کہ یہاں پہ قال اللہ قال الرسول کی صدائیں گونجتی ہیں، وہ صدائیں کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی چاہتے ہیں، جو علم کے راستے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ تو علم انسان کی ترقی کی بنیاد ہے، اور علم بندگی ہے۔ اس لیے علم کے فضائل میں یہ باتیں آئی ہیں کہ علم کا ایک مسئلہ یاد کرنا، علم کا ایک مسئلہ یاد کرنا سینکڑوں رکعت نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ ایک عالم کا سونا عبادت ہے، اور ایک لمحے کے لیے غور و فکر کرنا، علم کے اندر غور و فکر کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ تو اس لیے بہت ہی قابل مبارکباد ہے امت کا وہ طبقہ
جس نے علم کے راستے کو اختیار کیا ہے۔ اس میں مردوں اور خواتین کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ علم کے راستے میں ہمارے اسلاف میں مردوں نے جیسی قربانیاں دی ہیں، خواتین نے قربانیاں دی ہیں۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا جن کا 6 سال میں نکاح ہوا اور 9 سال میں رخصتی ہوئی اور 18 سال میں امت کی ماں بیوہ ہو گئی، ان کی زندگی کا مقصد علم ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین فرمایا کرتے تھے، اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا ہم سب میں بڑی عالمہ تھی۔ سینکڑوں صحابہ کی گواہی ہے کہ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا ہم میں سب سے بڑی عالمہ تھی۔ جب کوئی علمی گتھی نہیں سلجھتی تھی تو ہم جا کے اما جان سے مسائل کو حل کرتے تھے، اور پوری امت میں دوسرے نمبر پر اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایتیں ہیں۔ 2610 روایتیں اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس امت کو پہنچی ہیں۔ علماء نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ زندگی کے جو حقوق اور حدود کی ایک بڑی کتاب ہے، اس کتاب کا آدھا حصہ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے زندگی کے آدھے مسائل، آپ کی خلوت کے آدھے پورے مسائل اور جلوت کے بہت سارے مسائل اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے راستے سے امت کو ملے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفریق نہیں فرمائی، یہ تفریق آپ نے نہیں فرمائی کہ مردوں کے لیے علم ہے عورتوں کے لیے نہیں، بلکہ امت کے ہر طبقے کو اس کا ذمہ دار بنایا اور بتایا اور امت کو ترغیب دی۔ اور آپ کی ترغیب کا نتیجہ اور علم کے فضائل کا نتیجہ تھا کہ حضرات صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین میں علم کا ایسا شوق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات حاصل کرتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پیر کا دن متعین فرمایا۔ مختلف روایت میں اور بھی دن آئے ہیں، پیر کا دن متعین فرمایا جس میں خواتین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مشکات نبوت سے براہ راست فیض حاصل کرتی تھی۔ تو یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے جن کو اللہ نے اس علم کے لیے چنا ہے، اور یہ علم زندگی کے تمام تر مسائل حل کرنے والا ہے، کیونکہ جس آدمی کو اللہ کی پہچان ہو جائے وہ اللہ کے لامحدود خزانوں سے فائدہ اٹھانے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علم دل کا سرور ہے۔ آدمی کے پاس کوئی دولت نہ ہو، علم کی دولت ہے تو سب کچھ اس کے پاس۔ اگر اس کے پاس علم کی دولت ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہے، ہاں، سارے سرمایہ اس کو گویا حاصل ہے، سارے سرمایہ اس کو حاصل ہیں۔ اور علم نہیں ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اس کو حاصل ہیں تو اسے دل کا اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ہمارا یہ علم عمل کے ساتھ اور یقین کے ساتھ چلتا ہے۔ جس قدر اس علم کے اندر یقین ہوگا اور جس قدر عمل کا آدمی پابند ہوگا، یہ علم اس کے لیے بہت نافع ہوگا، بہت نفع بخش ہوگا، نفع بخش ہوگا، یقین کے ساتھ چلتا ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بات لکھی ہے، لیست المعرفۃ معرفۃ اذا لم تقترن بالسلوک والتطبیق۔ اگر ہمارے اس علم پر عمل نہ کیا جائے، یقین کے ساتھ اس کو حاصل نہ کیا جائے، تو اسلام کی نگاہ میں وہ علم نہیں ہے، بلکہ انسان کے خلاف ایک حجت ہے۔ جہاں اس کے اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ اللہ سے رابطے کا راستہ ہے اور فرشتے پر بچھاتے ہیں اور اللہ جنت کا راستہ اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں، اور علم والوں پر
اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، ان کا سونا بندگی ہے، ان کا مسائل یاد کرنا ہزاروں رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے، دل کا نور ہے، آنکھوں کا سرور ہے۔ یہ سارے جو فضائل ہیں، یہ فضائل اس بنیاد پر ہیں کہ یہ علم جاننے والے کو عمل پر کھڑا کر رہا ہو، ورنہ یہ علم حجت ہے کہ آدمی جانتے ہوئے بھی اس نے عمل نہیں کیا، وہ بجائے مقام دلانے کے اللہ کی نظر سے گرا دے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں خوشخبری سنائی گئی ہے، من عمل بما علم علمہ اللہ ما لم یعلم، جو آدمی اپنی معلومات صحیحہ پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے اس کو علم عطا فرماتے ہیں۔ ہاں، یعنی اس کو وہ علم لدنی ملی، یعنی نقوش کی پہچان ہی علم نہیں ہے۔ ہمارے جو اسلاف علماء گزرے ہیں، جنہوں نے ایک ایک آیت کی جلدوں میں تشریحات لکھی ہیں، تفسیریں لکھی ہیں، وہ علم لدنی ہے، اللہ نے ان کے قلب پر کھولا ہے۔ صرف چند نقوش کے جان لینے کا نام علم نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے علم میں ہمارے پاس نیت کی درستگی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی بنیادی حدیث ہے بخاری شریف کی، انما الاعمال بالنیات، کہ یقیناً اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کہ سب سے پہلے نیت درست کرائی گئی ہے۔ اس علم کے ذریعے ہم صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اس علم کے ذریعے ہم صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیسے راضی ہو جائیں، اللہ تعالی ہم سے کیسے راضی ہو جائیں، سب سے پہلی بنیاد ہے۔ صرف نیت دیکھتا ہے اپنے بندوں کی خدا، بھول کی کچھ اور غفلت کی سزا کچھ اور ہے، آخری صف کے مصلی پر بھی کھلتے ہیں رموز، پر صف اول میں ہونے کا مزہ کچھ اور ہے۔ نیت بنیاد ہے کہ اس علم میں قدم قدم پہ ہم یہ نیت کریں کہ اس علم کا ایک ایک مسئلہ، اس علم کا ایک ایک حد، اس علم کا ایک ایک حق ہم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ تو اس علم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا ملتی ہے اور اللہ کے خزانوں پر اطمینان نصیب ہوتا ہے، اللہ کے خزانوں پر اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ بڑا سرمایہ ہے سب کچھ لٹا دینا محبت میں، فقیرانہ لباس آتے ہی دل شاہانہ بنتا ہے۔ تو اکثر اہل علم کے بارے میں، آپ اسلاف کے بارے میں آپ جتنا بھی ان کے حالات زندگی پڑھیں گے، آپ کے سامنے یہ آئے گا کہ انہوں نے کبھی دنیا کو بڑی چیز نہیں سمجھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو تعلیم دی کہ دنیا کو بڑی چیز نہ سمجھنا، بلکہ دین کو زندگی کا مقصد بنا کر اس علم کی اشاعت و تبلیغ کرنا، اسی پر وہ کاربند رہے، اسی کے وہ پابند رہے۔ تو علم میں انہیں ید طولہ بھی حاصل ہوا، اس علم پر عمل کی توفیق بھی ہوئی، اور ان سے ایک بڑی خلقت کو اللہ نے فائدہ پہنچایا۔ تو بہت ہی قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ، وہ امت کی بچیاں اور خواتین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان علوم نبوت سے کسب فیض کرنے کا، اس سے استفادہ کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا ہے اور اس راستے پر چل پڑے ہیں، اور بہت ہی مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اللہ ان کی مدد کریں، ہمت سے آگے بڑھتے رہیں۔ سمجھیں آج امت کی جتنی پستی ہے، اس پستی کا واحد علاج اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اس کے اندر موجود ہے۔ لہذا امت کے اندر علم کو پھیلائیں، جس کے راستے سے انشاءاللہ عقائد درست ہوں گے، عبادتیں درست ہوں گی، اور اسی طریقے سے معاملات درست ہوں گے، معاشرت درست ہوں گی، اور ہم علم کے اس راستے پر چلتے رہیں گے نیت کر کے۔ اگر ہم
تکمیل تک بھی نہیں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نیتوں کے اعتبار سے ہم کو علماء کی صفوں میں اور اپنے محبوبین کی صفوں میں حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے۔ تو اس یقین کے ساتھ نبوی علوم نبوت کو حاصل کریں، اور یہ مدارس اور جہاں سے یہ علوم ملتے ہیں، یہ علوم وہ بنیادی خزانہ ہے جس کی امت کے نہیں بلکہ انسانیت کے ایک ایک فرد کو، امت مسلمہ ہی نہیں، انسانیت کے ایک ایک فرد کو ضرورت ہے، جس کا اعلان سیدنا ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی نے رستم کے دربار میں کیا اور پوری انسانیت کے سامنے یہ پیغام پہنچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک مقصد کے لیے برپا کیا ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کے سائے میں لا کھڑا کریں۔ تو یہ بنیاد ہے، اس بنیاد پر جو ہے عمل کریں اور آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا رب نگاہ بد سے چمن کو بچائیو، بلبل بہت ہے دیکھ کے پھولوں کو باغ باغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔